جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، اور آج انشاءاللہ آج رات سے آخری عشرے کی شروعات بھی ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر کے تاخرات لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم جانے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میں نے جو اہم عنوان آپ کے سامنے لیا ہوں، جس اہم عنوان کے بنیاد پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم آخری عشرے میں کیا کریں، آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، اور آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن کاموں کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ان باتوں کو ہم سنیں گے۔ محترم حضرات، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یوں تو رمضان کا جو پورا مہینہ ہوتا ہے بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہوتا ہے مغفرت والا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل کرتا ہے، خصوصی فضل نازل کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كانت اول ليلة من رمضان شفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور سرکت جن اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ کبھی کھولا نہیں جاتا، سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی دروازہ کبھی بند نہیں کیا جاتا، کوئی بھی دروازہ کبھی بند نہیں کیا جاتا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے کرنے والے، اے نیکیوں کے متلاشی، نیکیوں کا میں آگے بڑھ۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، خوب نیکیاں کما۔ آگے منادی پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے رک جا۔ یہ برائی کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فضل کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ اپنی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے، اس لیے برائی سے رک جا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں بعض لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کا اول سے پہلا دن ہی سے رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ خوب فضیلتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اب تک جتنے ایام گزر چکے ہیں، لیکن جو آخری عشرہ ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے ایک طرف، لیکن رمضان کے دنوں میں لیکن آخری عشرے کی سب سے زیادہ فضیلت حامل ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ بات ایسے خصائص ہے، کیونکہ آخری عشرے کے بعد کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں جن کی وجہ سے رمضان کے باقی ایام کے مقابلے میں اس آخری عشرے کو زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ان ایام میں عبادتیں کرتے تھے، جس قدر ان ایام میں نیکیوں کے کام کرنے میں کوششیں کیا کرتے تھے، دیگر ایام میں اس قدر نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ دیگر ایام کے مقابلے میں رمضان کے آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب آئیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری ایام کیوں اس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ اگر اتنی اہمیت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان آخری عشرے کی کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں، کیا کیا کام کر کے ان فضیلتوں کے مستحق بن سکتے ہیں، آئیے چند کام ہم دیکھتے ہیں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے اس آخری عشرے کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن، اس رات میں آخری عشرہ ہے، اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت جاننے کے لیے ایک سورت ہی کافی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک ہم نے قرآن مجید کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اس مہینے میں، اس 10 راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری زندگی 1000 مہینے کی زندگی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر ایک رات اگر تم لیلۃ القدر کی رات پالو، اس میں عبادتیں کر لو، نیکی کے کام کر لو، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم 10 رات آج رات سے جو شروع ہونے والے ہیں، سب سے پہلے عبادتوں کا اہتمام کیجیے، عبادتوں کا اہتمام کیجیے، نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کیجیے۔ اب تک یہ 20 دنوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کرنے کی حتی الامکان اس 10 دنوں میں کوشش کیجیے۔ اگر ہم 10 دنوں کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے
باقی دنوں کے ایام کی طرح ان ایام کو بھی گزار دیں گے. بڑا ہی بدبخت انسان ہوئے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا کہتے ہیں کہ ایک ایسا بابرکت مہینہ آپ کے سامنے آ گیا ہے, داخل ہو چکا ہے, جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. جو شخص اس رات کی عبادت و خیر و برکت کو پا لیا بڑا ہی بہتر شخص ہے, اور جو شخص اس رات کی ثواب سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا. اسے کبھی خیر و بھلائی لاحق ہی نہیں ہو سکتی جو شخص اس رات کی برکت سے محروم رہا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس راتوں میں خصوصاً عبادتوں کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, ذکر و اذکار کا اہتمام, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے دیگر ایام کے مقابلے میں, تاکہ ہم اس ثواب کے مستحق بن سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس مہینے کے آخری عشر آ جاتا تو اس طرح عبادتوں میں اس قدر محنت کرتے کہ دیگر دنوں میں اس قدر محنت نہیں کرتے تھے, اس قدر محنت کرتے تھے. اور اس کی تائید دیگر حدیث میں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ. جیسے ہی آخری عشر داخل ہو جاتا اللہ کے رسول کمر کس لیتے تھے, کمر دنیا سے ہٹ چھوڑ کر مسجد دنیا سے ہٹ کر نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اپنے کمر کو کس لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ, راتوں کو جاگا کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, خود جاگتے نہیں تھے بلکہ ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. جیسے ہی رات آخری عشر آ جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادتوں میں محنت کرتے, دنیا سے بے تعلق ہو کر صرف عبادتوں میں عبادت. دیگر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشر داخل ہو جاتا اس قدر قیام کرتے, اس قدر نمازوں کی پابندی کرتے, اس قدر ذکر و اذکار کرتے, اس قدر عبادت کرتے تھے. دیگر ایام میں باقی ایام میں تو سوتے تھے, لیکن یہ آخری عشر جیسے آتا سونا بھی بہت کم سویا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے, اب تک جو سستی کاہلی ہو گئی, لیکن ایام کو غنیمت جانتے ہوئے خوب عبادتوں کا اہتمام کیجیے, اسی خوب ذکر و اذکار کی پابندی, تاکہ ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کو پا سکیں. اور ایک کام جو ہمیں کرنا ہے, جو اہم ان 10 دنوں میں اہم کام سمجھا جاتا ہے, وہ ہے اعتکاف کا مسئلہ, اعتکاف کرنا. حدیث میں اعتکاف کسی یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جانا, کیونکہ ایک مومن بندہ جب اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو دنیا سے بے تعلق ایک یکسوئی کے ساتھ مسجد میں بیٹھتا ہے تاکہ نیک صالح اعمال کر سکے, اللہ تعالیٰ تقرب حاصل کر سکے. اعتکاف میں الگ دنیا سے الگ ہو کر باہر کی جو دنیاوی زندگی اس کو چھوڑ کر مسجد میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے, اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر سال ہر رمضان میں اعتکاف کیا ہے. ہر رمضان, ایک رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تھا, لیکن اس کی قضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں کی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے, اعتکاف کی پابندی کیا کرتے تھے. اور اعتکاف کی پابندی اس قدر کیا کرتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان میں اعتکاف بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمہ لگائی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے, لیکن اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں بیٹھا, اس کی قضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعتکاف کی پابندی کیا کرتے تھے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ بناتے ہوئے اعتکاف بیٹھیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اعتکاف بیٹھنے والے شخص کو لیلۃ القدر آسانی سے مل جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکیوں کی پابندی کا آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ باہر وغیرہ کسی ٹینشن نہیں ہوتا ہے, اور وہ یکسوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے حتی الامکان کوشش کر سکتا ہے. اور نمازوں کی پابندی ہوتی ہے, نیکیوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتا ہے,
اور لیلۃ القدر کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد کا ہونا لازمی ہے، گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا، اعتکاف کے لیے لازمی شرط مسجد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو مسجد کے ساتھ خاص کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعتکاف مسجد ہی میں بیٹھو، تو پتہ چلا کہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے تو صرف مسجد میں بیٹھے، صرف مرد حضرات ہی اعتکاف نہیں بیٹھیں گے، عورتوں کو بھی اعتکاف بیٹھنے کی اجازت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حضرت عائشہ زن کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے اس وقت ہر سال اعتکاف بیٹھے، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اس کے بعد ازواج مطہرات بھی برابر اعتکاف بیٹھا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی ازواج مطہرات کو اعتکاف بیٹھنے کی اجازت دی۔ تو پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو اعتکاف بیٹھنے کی اجازت دیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اعتکاف بیٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو پا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر سکے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اعتکاف بیٹھیں۔ اور تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے اس دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم یاد رکھیں لیلۃ القدر یہ معمولی رات نہیں ہے، جس طرح مہینوں میں رمضان کو بڑی اہمیت حامل ہے اسی طرح راتوں میں لیلۃ القدر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے اور اس رات فرشتے نازل ہوتے، تمام اس قدر فرشتے نازل ہوتے کہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس رات کو پانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے۔ دیگر دن کیسے رات گزر گئے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم رات جیسے آخری عشرہ گزرتے ہیں تاخراتوں کو تو جاگتے ہیں، لیکن لوگوں کا معاملہ بڑا ہی الگ مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کی کئی قسم میں راتوں کو جاگنے کے معاملے میں لیلۃ القدر تلاش کرنے میں کئی لوگوں کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تاخرات تو جاگتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاخرات میں پانا ہے، اجتماعی عبادت صرف کر کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیے، تقاریر سن لیے، وہی سمجھ کر وہ عبادتیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، صرف باہر بیٹھ کے اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں باتوں میں۔ اگر تقاریر چل رہی تو تقاریر سن لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یہی عبادت سمجھ کر تاخرات پا لیے سمجھ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس وقت ہوتا ہے دوسری دیگر عبادت کرنے کا، انفرادی عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے، چاہے تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، چاہے تو نیک صالح اعمال کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا سمجھتے ہیں، صرف تراویح پڑھ لینا، علماء اکرام کی باتیں سن لینا، اس کے بعد باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ کب آئے گا، ہم عید کی شاپنگ کے لیے تیاری کرنے کے لیے خرید و فروخت کے لیے اپنا آخری عشرہ بیان دیں۔ آج ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں گے نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آخری عشرے کے صحیح قدر کرتے ہوئے لیلۃ القدر پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آخری عشرے تو رات تو جاگتے ہیں لیکن رات مساجد میں نہیں جاگتے بلکہ بازاروں میں رات جاگتے ہیں۔ اور کتنے کاروبار کرنے والے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا کاروبار میں کمی نہ ہونے کے سبب کتنے ہی نیک صالح اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گئے تو گئے کچھ فائدہ نہیں، لیکن میرا کاروبار میں کمی نہیں ہونا چاہیے، کاروبار کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے کاروبار بازار میں رہتے ہیں، لیکن آخری عشرے کی فضیلت کو جانے بغیر نیک صالح اعمال نہیں کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنے کی نہیں کوئی۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پا لیا اور رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزر گیا لیکن اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروا سکا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی، اور فرشتوں کے سردار کی بد دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قدم رکھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام پریشان ہونے لگتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، جیسے آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت جانتے ہو کس نے میں آمین کہا؟ میں جیسے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروا سکا، بس تم آمین کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ جیسے دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے
جس نے اپنے ماں باپ کو پایا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت کرتے ہوئے جنت کو نہیں پا سکا، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ اور جیسے تیسری سیڑھی پر میں قدم رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور کر دے جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن آپ پر درود نہیں بیچتا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم رمضان کو مہینہ تو گزار رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، کیا روزے کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ تراویح تو پڑھ رہے ہیں، تراویح کے جو تقاضے پورا کر رہے ہیں، قیام کو جو مقصد اس مقصد کو سمجھے بغیر ہم کو معلوم ہی نہیں کہ رمضان مہینہ کیوں آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو تربیت کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نیکیوں سے مالا مال کرے، لوگوں کو نیکیاں سمٹے تاکہ لوگ نیکیوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اعمال نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے۔ لیکن لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے اعمال ایسے غنیمت کے دنوں کو غافل ہو کر اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں اور انہیں ایام کو جیسے پچھلے 11 مہینے گزار دیتے تھے ایسے ہی باقی کے اس مہینے کو بھی ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ جو بابرکت مہینہ جس کے بارے میں کہا کہ فضیلتوں والا مہینہ، بابرکت مہینہ، اس قدر فضیلتیں ہم سنتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں ایسی ہیں، فضیلتیں ایسی ہیں، اس میں اقراء شب قدر ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، انفرادی عبادت کرنے میں ان کو شوق نہیں ہوتا۔ ایسے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ تو پا لیتے ہیں، کتنے لوگ تو ایسے تو روزے بھی نہیں رکھتے، بعض لوگ تو روزے تو رکھتے ہیں لیکن نام کا روزہ صرف بھوک پیاس رہتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کسی وقت کچھ فائدہ نہیں دیتا، کچھ ثواب نہیں ملتا، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شب بیداری کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں لیکن ان کو صرف رات جاگتے ہیں، کس لیے جاگتے ہیں؟ باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کر کے، فضول اوقات میں، لغویات میں، فحش کاموں میں، بیکار باتوں میں، ایک دوسرے کی غیبت کر کے راتوں کو جاگتے ہیں۔ اسی کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے لوگ رات میں جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رات جاگنے کی صرف کوئی فائدہ نہیں دیتا، ثواب کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اس فضیلت کے مستحق بننے کے لیے کوشش کریں، جیسے وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس قدر کوشش کرتا ہے اسی طرح پاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے آخری راتوں میں کوشش کیجیے، راتوں میں کوشش کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے خوب عبادتیں کرتے، آخری لیلۃ القدر پانے کے لیے خوب عبادتیں کرتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اس تاخراتوں کو جاگنے کی کوشش کیجیے اور لیلۃ القدر پانے کے صرف تاخرات جاگیے مت بلکہ اجتماعی عبادت سے زیادہ انفرادی عبادت پہ کوشش کیجیے، انفرادی عبادت پہ کوشش کیجیے، نمازیں پڑھیے، تقاریر سنیے لیکن ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کیجیے کیونکہ رمضان میں ساتھ قرآن کا تعلق گہرا تعلق ہے، ساتھ میں ذکر و اذکار کیجیے، دعائیں عبادت کیجیے کیونکہ یہ رات معمولی رات نہیں ہے، اس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بات بہتر قرار دیا گیا۔ کیا اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا یہ ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی بات۔ ایک رات چھوٹا کام ہے، چھوٹا کم وقت ہے، کم کام ہے لیکن ثواب اس قدر جاتا ہے۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب انسان نیک صالح اعمال کرے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف راتوں جاگنے سے ثواب کو مستحق نہیں بن سکتے ہم، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، اس کے پانے کے حتی الامکان کوشش کرے تو جب جا کے ثواب کا مستحق بن سکتا ہے، جب جا کے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اجتماعی عبادت کرے ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں انفرادی عبادت پہ زور دیجیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ توبہ استغفار کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، خوب صدقہ خیرات کیجیے۔ یہ سب اہم کاموں کی طرف زیادہ سے زیادہ یہ توجہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیگر ایام کے مقابلے جو کوتاہی غلطی ہو چکی ہوگی لیکن ایام کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اس کی تلافی کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر سکے، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے ہر دن رات میں۔ ایسے کوشش کرنا چاہیے۔ آگے جو چیز ہمیں کرنا ہے اہم عبادت اس ایام کو غنیمت جانتے ہوئے لیلۃ القدر تلاش کرنا، اسے پانے کے لیے کوشش کرنا، اور اس میں لیلۃ القدر میں ایک اہم کام جو کرنا ہے وہ یہ کثرت سے توبہ استغفار کرنا،
کثرت سے توبہ استغفار کرنا. حضرت عائشہ جان کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کی رات پالوں تو کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ اس دعا کو کیجیے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کو بھی کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے جہاں پہ ثواب اس قدر زیادہ ہوتا ہے, وہی انسان کو چاہیے کہ کثرت سے توبہ استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس پر برسائے, تاکہ اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کر سکے. اگر ان ایام کو غنیمت نہیں جانیں گے نا تو یاد رکھیں فرشتوں کے سردار کی بددعا بھی ہمیں حاصل ہوگی, اور انبیوں کے سردار کے آمین, فرشتوں کے سردار کی بددعا پر جو اللہ کے رسول نے جو آمین کہا اس کے مستحق ٹھہریں گے. مغفرت کروا لیجئے, اب تک جو غفلت ہو گئی, لیکن ایام کو غنیمت جانے جو آج سے شروع ہونے والا ہے. اس موقع کو غنیمت, اپنی اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے. ان ایام کو دیگر ایام کے مقابلے میں کم تر مت سمجھیے. ان ایام کی بہت فضیلت ہے. صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے آخری عشرہ آتا تو خوب عبادتیں کرتے تھے, دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیتے تھے, کچھ بھی معاملہ کاروبار چھوڑ دیتے تھے, صرف عبادتیں نیکی کام کرنا, صرف نیکی کام کرنا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جیسے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا خود عبادتیں کرتے تھے, اور عبادت کے ساتھ میں گھر والوں کو جگاتے تھے, مجبور کرتے عبادت کرو, جگاتے تھے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خود عبادتیں کریں اور اپنے گھر والوں کو جگائیں, عبادت کرنے پر ابھاریں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں بھی نیک ماحول پیدا ہوگا, اس سے تربیت بھی اچھی ہوگی اور نیک جذبہ پیدا ہوگا. خود عبادت ہی کیجیے اور گھر والوں کو بھی جگانے کی کوشش کیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور ساتھ میں رات جاگتے تھے. رات میں جاگنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اسی لیے ہم پر ضروری ہے جہاں ہم رات کو جاگتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, وہیں گھر والوں کو جگا کر ان کو بھی عبادت کرنے کی تلقین کرے, ان کو بھی بولے کہ بھئی آپ بھی عبادتیں کریے, آپ بھی ثواب میں. اور عورتوں سے خصوصاً گزارش ہے کو بھی ایام کو غنیمت جانتے ہوئے خوب عبادتیں کرے, کوشش کریں. آگے جو اہم مسئلہ جو رمضان کی آخری عشرے میں جو اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ صدقۃ الفطر, زکوٰۃ الفطر ادا کرنا. اس کے بارے میں حدیث کی یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے, تمام, چاہے بچہ ہو, بوڑھا ہو, جو آزاد ہو, کوئی بھی غلام ہو, تمام مسلمانوں پر زکوٰۃ فطر ادا کرنا فرض ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین, کہ زکوٰۃ الفطر یہ فرض ہے کھجور میں سے ایک صاع, جو میں سے ایک صاع, کس پر؟ غلام پر, آزاد پر, اور اسی طرح ہر مرد اور عورت پر, اور اسی طرح چھوٹا بڑا ہر مسلمان پر زکوٰۃ فطر ادا کرنا فرض ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ فطر ادا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے روزے میں جو غلط کام ہو چکے, جو گناہ کام ہوئے, اس کی تلافی, اس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ فطر دیا جاتا ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو مسکین ہوتے ہیں, جو غربا حضرات ہوتے ہیں, وہ بھی ہماری طرح عید بنا سکے, ان کے بھی کچھ مالی تعاون ہو سکے. جس طرح ہم عید مناتے ہیں وہ بھی خوشحالی کے ساتھ عید منائیں, وہ اس لیے مدد کی جانے کے لیے زکوٰۃ فطر ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. زکوٰۃ فطر کیوں فرض کیا گیا ہے؟ طہرۃ للصائم, تاکہ لوگ روزے دار نے غلط کام, روزے دار سے جو غلط کام ہوئے, فاحش کام جو سرزد ہوئے, گناہ کے کام جو سرزد ہوئے, تاکہ وہ یہ زکوٰۃ فطر اس سے لوگوں کو پاک کر دے, جو گناہ کام ہوئے اس کو پاک کر دے. اور دوسرا اللہ کے وَتُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ, تاکہ مسکینوں کا طعام ہو جائے, انتظام, مالی تعاون ہو جائے. اس لیے پتہ چلا کہ صدقہ فطر, زکوٰۃ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ گناہوں سے پاکی حاصل ہو جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مسکینوں کی مدد ہو جائے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا وقت یہ ہے کہ اللہ کے حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عیدگاہ جانے سے پہلے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ فطر ادا کریں. عیدگاہ جانے سے پہلے اس کا وقت بتایا جاتا ہے, اس لیے تمام پر ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ فطر ادا کرے. اگر کوئی آدمی عیدگاہ جانے کے بعد ادا دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ فطر شمار نہیں ہوتا, بلکہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا, شمار قبول ہوگا, لیکن وہ زکوٰۃ فطر قبول نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے زکوٰۃ فطر ادا کریں. اور ایک مسئلہ جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ, جو آج کے معاشرے کے لیے ضروری ہے, زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے صرف چند میں باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں. زکوٰۃ کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے.
ज़कात का मतलब क्योंकि ये बुनियादी इस्लाम का बुनियादी रुकन है, जैसे हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है, और उनमें से एक क्या है? ज़कात। 5 पहले ये कि गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना, लेकिन उसमें से एक चीज़ ज़कात है। तो इससे पता चला कि ज़कात बड़ी अहमियत का आमिल है। हदीस ज़कात की इतनी अहमियत का आमिल है कि ज़कात देने वाला शख्स जन्नत हासिल करता है। ये जैसे कि एक देहाती, सही बुखारी की हदीस है, एक देहाती साहबी रसूल कहते हैं एक देहाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दीन के बारे में कुछ बातें बतलाइए जिसे मैं अमल कर सके जन्नत को पा सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम एक अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, नमाजों की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो। उसके बाद वो देहाती कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों का तुमने हुक्म दिया उन तमाम बातों पर अमल करूंगा, इससे मैं एक बातों की भी कमी नहीं करूंगा ना एक बात की ज्यादा करूंगा। जैसे वो देहाती उठकर चला जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई आदमी किसी जन्नती को देखना चाहते उस जन्नती को देखो, दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहता है उस जन्नती को देखो, तो पता चला कि ज़कात देना जन्नत में ले जाने वाला अमल है, इसीलिए हमें चाहिए ज़कात। अब भाई साहब आइए, ज़कात की जहाँ फर्जियत बताई गई कि फ़वाइद इतने हैं, वहीं ज़कात ना देने का अंजाम भी बतलाया गया। ज़कात ना देने का अंजाम क्या जानते हैं? हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी ज़कात नहीं देता क़यामत के दिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका माल सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। एक अज़दहा सांप जो जहरीला खतरनाक सांप होगा, उसके आंखों के सामने 2 सियाह नुक्ते होंगे और उस आदमी के 2 जबड़ों को फाड़ते हुए कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। इस कदर बुरा अंजाम होगा। और दूसरी दिगर हदीस में आता है कुरान मजीद में फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़ाहब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जो लोग सोना चांदी रखते हुए अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, याद रखिए उनके दर्दनाक अज़ाब है। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम। ऐसा उसका माल क्या होगा? क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके मालों को जहन्नम में टपा ये जहन्नम में डालेगा और जहन्नम से निकाल कर उस माल को जरिए अल्लाह ताला उनकी पेशानी चेहरों को दागेगा और कहेगा कि ये जो माल है जो तुम दुनिया में रखते थे ना, ये माल की सजा है, ये माल की सजा कहेगा अल्लाह ताला। इसलिए हमें चाहिए कि ज़कात वक्त पर अदा करने, वरना इसलिए हमें चाहिए कि ज़कात वक्त पर अदा करते हुए इस अजाब से बचने की कोशिश कीजिए। ज़कात कब वाजिब होती है? ज़कात के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि माल निसाब को पहुंच जाए और दूसरी है कि उस पर 1 साल का वक्फा गुजर जाए, जब भी जाके ज़कात फ़र्ज वाजिब होती है। जैसे कि सोना चांदी ज़कात, इस पर ज़कात कब? अगर उस पर 1 साल गुजर जाए, अगर वो निसाब को पहुंच जाए। जैसे सोने का निसाब क्या बताया जाता है? आज के हिसाब से अगर दिया जाए 7.5 तोला अगर निसाब पहुंच जाए तो उस पर ज़कात वाजिब है, फ़र्ज है, उसे अदा करना लाजिम है। इसी तरह चांदी के बारे में 12.5 तोला, इससे ये वाजिब है उसके लिए अदा करना। ये सारे निसाब अगर पहुंच जाए, अगर निसाब को पहुंच जाते हैं तो उस पर ज़कात अदा करना उस पर लाजिम है, ज़रूर ये वाजिब है। अगर ज़कात नहीं अदा करता है तो ऐसे शख्स के लिए अजाब अल्लाह ताला ने बड़ी वाइद सुनाई है। इसलिए हमें चाहिए कि वक्त पर ज़कात अदा करें। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि ज़कात किन लोगों को दिया जाए? मसारिफ़ ज़कात कौन है? किन लोगों को ज़कात दिया जाए? इसके अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 8 लोगों को ज़कात देने का हुक्म दिया है। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-ग़ारिमीना फ़ी सबीलिल्लाह व इब्नि सबील। 8 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको ज़कात दी जाएगी। 8 किस्म में लोग हैं, उनमें से किसी एक को ज़कात दी जाएगी। पहले कौन है? इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा, फ़ुक़रा को ज़कात दे, फ़कीर है जिसके पास कुछ नहीं है, माल वगैरह नहीं है, ऐसे लोग जो हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों को ज़कात दी जाएगी। और दूसरे मिस्कीन, जिसके पास माल है लेकिन इतना माल नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बसर हो सकती है, उसकी ज़िंदगी गुजर सकती है, अपने घर के हवाल और अपना घर चला सकता है, इतना माल नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी अब मदद करना चाहिए। ये दूसरे लोग हैं मिस्कीन। उसके तीसरे आमिलीन ज़कात, जो ज़कात वसूली करते हैं उनको भी ज़कात दिया जा सकता है। और चौथा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूब, तालीफ़ क़ल्ब के, अगर कोई आदमी काफिर है लेकिन ऐसा अगर मालूम है, आपको मालूम है कि भाई अगर इसको माल देंगे तो इस्लाम कबूल कर सकता है, माल देने से इस्लाम कबूल कर सकता है, तो ऐसे शख्स को भी माल दिया जा सकता है। वल आमिलीन वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम।
اور چھٹی چیز والغارمین فی سبیل، قرض دار، ایسا قرض دار ہے جو بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے لیکن قرض کی ادائیگی کے اسے میسر قرض کی ادائیگی اس کے پاس ویسا اسباب نہیں ہے کہ وہ قرض کو ادا کر سکے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے کر اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ فی سبیل اللہ، اور مسافر جہاد فی سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد میں بھی، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھی، جہاد کے سلسلے میں بھی اپنے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ 7ویں چیز۔ اور 8ویں چیز مسافر کو، مسافر آدمی ایسا مسافر صرف غریب مسافر نہیں، اگر مالدار بھی مسافر ہے لیکن سفر میں ایسے حالت درپیش ہو گئی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ضرورت مند ہو چکا ہے، مالدار ہے لیکن ایسے حالت پیش آ گئی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسافر سفر کی حالت میں کچھ نہیں ہے، تو ایسے بھی آدمی کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، دیا جا سکتا ہے۔ دعا رب العالمین بتانا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخری عشرہ جو آج سے گزر رہا ہے، ان ایام کو غنیمت جانی، دیگر ایام کے مقابلے میں ان ایام کو کم تر مت سمجھیے۔ ان ایام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ یہ ایام اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ ایک ایسی رات اس کے اندر ہے جو 1000 مہینوں سے عبادت ہے۔ اس رات کو پانے کی حتی الامکان کوشش کیجیے، تاخراتوں میں جاگنے کی کوئی، صرف جاگیے مت بلکہ انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت پر زیادہ سے زیادہ زور دیجیے، اور خوب عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کی مغفرت کے اسباب، اپنے آپ کی مغفرت حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت پانے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں سے ایک دروازہ ریان، باب الریان جس کو کہا جاتا ہے، جس میں صرف روزے دار داخل ہوتے ہیں، ان میں ہمارا بھی شمار ہو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر سکے جس کو اللہ تعالیٰ رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے۔ ان ایام کو غنیمت جانیے، اب تک جو کوتاہی کاری ہو چکی لیکن اس کو بھول جائیے، اس کی تلافی کے لیے آخری 10 دن آپ کے سامنے ہے۔ ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے خوب عبادتیں کیجیے، جتنے ان ایام میں کرتے تھے اس سے زیادہ عبادت کرنے کی اس میں کوشش کیجیے، باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے، فضولیات میں اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے، بازاروں میں رکھ کر اپنے اوقات کو ضائع نہ کیجیے۔ یاد رکھیے کمانا ایک طرف انسان کے لیے ضروری ہے، اس کی زندگی کی لازمی چیز ہے، لیکن ایک ایسا موقع اگر چلے گیا اس کے بعد دوبارہ ملتا معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ اگلا رمضان آپ کو ملے نہ ملے، کیونکہ زندگی کی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے موت دے سکتا ہے۔ اسی لیے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بخشش طلب کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی لیے بتانا مقصود یہ ہے کہ ان ایام کو غنیمت جانے، جو آج سے شروع ہونے والا ہے، راتوں کو جاگ کر خوب اللہ تعالیٰ کی بات کیجیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور لیلۃ القدر پانے کی حتی الامکان کوشش کیجیے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کے قیام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ جتنے ایام باقی ہیں ان ایام کو غنیمت جانتے خوب نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لیلۃ القدر پانے کی جستجو کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ایام کو غفلت میں گزارنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لیلۃ القدر کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کا ہمیں مستحق بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے آزاد کرائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے قیام و صیام کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔